بھائی کردار نہیں ادا کر سکتی نا ملک کی تعمیر کے لیے, تو ان کو ایکچولی ایجوکیشن ہے. یہ کیا چھچوری حرکتیں ہیں 15 سال کی 18 سال کی بچیوں کی, ان پہ سسرال کا ظلم اور یہ ایک ظلم کی چکی. تو وہ ایسا زبردست, اور بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. واقعی ہم نے اپنی بچی کی شادی کی تو ساس نے اس کا قیمہ بنا کے صبح ناشتے میں اپنے بیٹے کو کھلا دیا. یہ ہوتا بھی ہے, عملی طور پر ہو رہا ہے, مشاہدہ ہو رہا ہے. شوہر نے اس کو اتنا ظلم کیا اس بیچاری کے اوپر کہ وہ نفسیاتی مریض بن گئی. تو لوگ ایسے واقعات دیکھو یار ان فلاں صاحب نے کی تھی تو وہ بیڑا غرق دیکھو, اور ہم نے اپنی بچی کو ماشاءاللہ ڈاکٹر بنایا ہے, کلینک کھول کے بیٹھی ہوئی, اور پورے مہینے کم سے کم لاکھ روپے آرام سے کماتی ہے. اور وہ جو میاں کی دسترس میں گئی ہے, جس کو قرآن نے کہا کہ مرد سپیریئر ہے, شوہر کے تابع بن کے چلو, وہ تابع بنی ہے تو اس بیچاری کا دیکھو بیڑا, بولو نا بھائی, غرق ہو گیا. اور ہوتا بھی ہے, بہت جگہوں پر ہوا ہے. تو یہ دعوت پھیلائی جا رہی ہے. پھر اس کے بچے ہوئے, ہائے بچے نہیں سنبھل رہے, میاں کی تنخواہ کم ہے, ایسی موویز دکھائی جائیں گی, ہائے وہ بیچاری پڑی ہوئی, ہائے درجن ہو گئے. پھر 13واں بھی آ رہا ہے, ہیں وہ عورت دکھائیں گے وہ مری ہوئی ہے, اس کی آنکھیں کالی ہوئی ہوئی ہیں, ہائے ہائے. بس مولویوں کو تو بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ یہ تو اس سے نا نفسیاتی طور پر لوگ کیا ہو رہے ہیں, متاثر. تو اب ان تحریکوں کی وجہ سے لوگوں نے علماء کی باتیں سننا چھوڑ دی. کہتے یہ مولوی ہمیں 1400 سال پہلے دھکیلنا چاہ رہے ہیں. وہ پہاڑوں پتھروں کا دور, جب 13 سال کی بچی کی شادی کر دی جاتی تھی اور وہ ساس کی غلام بن کے رہتی تھی, شوہر کی غلام بن کے رہتی تھی. اسے فضائل سنائے جاتے تھے کہ سردے کا حکم ہوتا تو کس کو سردہ کرتے, شوہر کو. تو کنویں کی مینڈک کی طرح زندگی گزرتی تھی, بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اسی میں مر جاتی تھی. اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہے نا. اب وہ پرانی والی باتیں بولو بھائی نہیں چلیں گی. کہاں سے کہاں نکل گیا. عورتیں پائلٹ بھی بن رہی ہیں, عورتیں جناب کرکٹ کے چھکے اور چوکے بھی لگا رہی ہیں, اور اب تو ملک میں وزیر اعظم بھی بن رہی ہیں. کہاں سے کہاں. حسینہ واجد کو دیکھو, بنگلہ دیش کی ہر دفعہ وہی جیتتی ہے. اگر 13 سال میں اس کی شادی ہو جاتی حسینہ واجد کی, ہے بھائی, تو اس کی ساس تو وزیر اعظم بن سکتی تھی وہ نہیں بنتی. کیا خیال ہے؟ تو بتاؤ حسینہ واجد اگر کسی کی بہو ہوتی, یعنی بچپن میں 13 سال میں, ہو سکتا ہے اب تو ہوگی وہ, لیکن اگر 13 سال میں بہو بن جاتی تو وہ وزیر اعظم بنتی. کیا خیال ہے؟ تو یاد رکھو, میں مانتا ہوں کہ سسرال میں ظلم ہوتا ہے, میں مانتا ہوں کہ ایجوکیشن میں رکاوٹ بن جاتی ہیں سب چیزیں, لیکن اللہ کے بندو جو چیز ضروری ہو نا, دیکھو کھانا کھانا ضروری ہے نا. اب کھانا کھانے کے بعد قبض بھی ہو سکتا ہے. سب کے کھانا ہضم, 10 آدمی اگر کھانا کھائیں گے تو ایک کو بہرحال پیٹ میں مروڑ, کراچی کی رپورٹ بتا رہا ہوں, ایک کو بہرحال پیٹ میں مروڑ ہوگا. اور 20 کروڑ انسان جب کھانا کھائیں گے تو کم سے کم بھی 10-15 لاکھ کو قبض. بھوکے آدمی کو قبض تھوڑی ہوتا ہے, کچھ ہے ہی نہیں تو کیا اس میں کیا. اب آپ نے کہا یار وہ پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. میں بھی آج صبح ہمارے ایک مہمان آئے تھے, 2 پراٹھے پٹھان ہوٹل کے کھائے ہم نے, وہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, 2 پراٹھے کھائے نا آپ کے سامنے, کھا لیا الحمدللہ, ہضم ہوئے میں. لیکن نہیں کھایا کریں پراٹھے آپ لوگ. مگر یہ کہ بہرحال تسلی نہیں ہوتی بھائی. بہت ڈاکٹروں نے کہا یہ تیل گھی والے پراٹھے چھوڑ دو. ہم نے کہا یار دنیا چھوڑ دے گا پراٹھے, صبح ناشتہ پراٹھے کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ پراٹھوں سے جو نقصان کا اندیشہ ہے اس کی ہم کسی اور طرح سے تلافی کوشش کر لیں گے کہ یار اگر اس سے کولیسٹرول بالفعل بڑھ رہا ہے تو ایکسرسائز زیادہ کر لو, کچھ بھی کر لو. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. پراٹھے چھوڑنا سے بہتر ہے دنیا چھوڑ دے آدمی. تو لیکن آپ لوگ نہ کھائیں, یہ ویسے ہی ہے, ایسی کوئی ترغیب نہیں دے رہا میں آپ لوگ کو, لیکن مزہ بہرحال ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کس میں پراٹھے کھانے میں. صبح ناشتہ پراٹھے کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو ٹرائی کیا میں نے, 1-2 دفعہ ڈبل روٹی کھائی ہے, وہ تسلی نہیں ہوتی. ابھی جو میں اتنا چہک رہا ہوں نا, یہ پراٹھے ہیں جو بول رہے ہیں. اگر صبح حکیموں کے مشورے کے ناشتے کر کے آتا تو اتنا چہک نہیں رہا ہوتا, پھر اتنا نہیں چہک رہا ہوتا میں. یہ پراٹھا ہے جو بلوار ہے, اور پٹھان ہوٹل کا پراٹھا ہے, کیونکہ مزے کے پراٹھے انہی کے ہوٹل کے ہوتے ہیں. میں نے اور بھی ہوٹلوں کو ٹرائی کیا, اس میں مزہ
نہیں ہے. اب تو میرے ہوٹل والوں سے اچھی خاصی گپ شپ ہو گئی, سلام دو ہو گئی الحمدللہ, ان کو پتا ہے مفتی صاحب آ رہے ہیں. جو چیز ضروری ہو نا اس کا آلٹرنیٹ نہیں تلاش کیا جاتا. اب روٹی یہ کھانا تو ضروری ہے نا, اب یہ تو نہیں ڈاکٹر گلوکوز کی بوتلوں پہ لوگوں کو لے کر آئے کہ اتنے لوگوں کو ملک میں قبض ہو رہا ہے, رپورٹیں پیش کریں. بھائی کھانا تو ہے ہی, کیونکہ اس سے اجتناب کیا پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں جہاں نقصانات ہو رہے ہیں ان نقصانات میں تلافی کی کوشش کی جائے. تو نکاح کے بعد بھی فسادات ہوتے ہیں, تو جو فسادات ہو رہے ہیں, جیسے جہیز ایک لعنت ہے نا, تو جہیز کے خلاف بات کی جائے. یہ کہنا کہ چونکہ جہیز عورتوں پہ بوجھ پڑتا ہے لڑکی کے باپوں پہ, لہذا نکاح کا سیٹ اپ ہی ختم کر دیا جائے تاکہ کہ لڑکی کے باپ پر جہیز کا بوجھ آئے ہی نہیں, تو یہ پاگل پنے والی بات ہوگی. نکاح اگر تعلیم میں رکاوٹ بن رہا ہے تو نکاح کے خلاف تقریر نہ کی جائے, نکاح کو تعلیم میں رکاوٹ نہ سمجھا جائے. میں نے ایک بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کمبخت لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر بہو چاہیے, ان کمبختوں کو ایسی لڑکی کیوں نہیں چاہیے جن کو یہ خود ڈاکٹر بنا دیں. ایسے کمبخت لوگ ہیں نا معاشرے میں, ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے ان کو. بھائی تو ریڈی میڈ ڈاکٹر کیوں لے رہا ہے؟ خرچہ بیٹی پہ باپ نے کیا, فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو بچی کی شادی 13 سال کی عمر میں کرو اور یہ شرط لگاؤ لڑکے سے کہ بچی کی خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے گی, تو اس شرط پہ آپ سے نکاح کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. صحیح ہے, بخاری میں ایسی شادی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی شادی کرائی ایک صحابی سے جن کے پاس پیسے نہیں تھے مہر کے. آپ نے فرمایا اس شرط پہ نکاح کر رہا ہوں کہ تمہیں جتنا قرآن آتا ہے ان کو سکھا دینا. تو پتا چلا تعلیم پہ بھی نکاح ہوتا ہے, تعلیم پہ بھی نکاح ہوتا ہے. یہ تو ایک مثال تھی کہ تم قرآن ان کو سکھا دینا. قرآن تو ایک مثال ہے کہ جب یہ سکھایا جا سکتا ہے تو کوئی بھی تعلیم دی جا سکتی ہے, اور مرد خود سکھائے یا سکھانے کا انتظام کر دے, دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں. تو اگر یہ جو خواتین کی آزادی والے لوگ ہیں جنہوں نے چند دن پہلے یوم آزادی منایا ہے خواتین کا, وہ اس قسم کی باتیں کرتے کہ سسرال میں جو عورت ظلم کی چکی میں پستی ہے اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے, ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے, تو یہ احتجاج بالکل درست ہوتا. عورت کو سسرال میں جانے کے بعد تعلیم پر پابندی, اگر سسرال نے پہلے سے شرط لگا دی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن چاہیے, تو سسرال اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ وہ اس پابندی پر کیا کرے, بولو نا بھائی, عمل کرے. اور اگر وہ نئی پابندی قبول کرتا تو پہلے بتا دے بھائی میں نے پڑھوانا ہی نہیں ہے, تو ان کی مرضی, آپ کو دے یا نہ دے. پھر وہ ایسے مرد سے نکاح کرے جو اس معاملے میں رکاوٹ نہ بن رہا ہو, اور یہ ایک شادی والے نظام میں ممکن نہیں ہے. اس کے پاس سلیکشن کا حق ہونا چاہیے کہ بھائی وہ مجھے تیسری میں گوارا ہے, دوسری میں گوارا ہے, کیونکہ وہ میرے تمام حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہے, میری ایجوکیشن میں, میری تعلیم میں رکاوٹ نہیں بن رہا. اور اکلوتا جو ہے وہ مجھے گھر میں پوچھے پہ برتن دھونے پہ لگا دے گا, مجھے اکلوتا قبول نہیں ہے. اور کسی کو اکلوتے کا شوق ہے کہ نہیں ہی مجھے تعلیم نہیں, مجھے میاں ایسا چاہیے جو وحدہ لا شریک لہو ہو, تو ٹھیک ہے, ایسے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. تو یہ مسائل کا صحیح حل ہوگا. جو حل لبرل لوگ دے رہے ہیں اس سے فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں, ولد الزنا بچے پیدا ہوں گے. وہی حال ہو جائے گا جو یورپ کا تھا, بچہ پیدا ہو گیا, باپ کا پتہ چل ہی نہیں رہا ہے, ڈی این اے سے پکڑا جا رہا ہے وہ کمبخت, اور پکڑے جانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں یہ ڈی این اے رپورٹ کیا ہے, غلط ہے. کیونکہ حلال بچوں کا جو باپ ہوتا ہے وہ بچوں سے دلی محبت کرتا ہے. ان کو, ہمارے یہاں تو طلاق کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں, باپ کہتے ہیں بچے میں رکھوں گا, ماں کہتی ہے میں رکھوں گا. اور اس معاشرے کا آپ اندازہ لگاؤ جہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت الزام لگا رہی ہے اس کا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ معاشرہ چاہتے ہو؟ نظریاتی طور پر تو آپ کہیں گے ہم یہ معاشرہ نہیں چاہتے, لیکن جو آپ عمل کر رہے ہیں نا اس عمل سے لگتا ہے کہ آپ یہی مستقبل اپنی قوم کا یہی چاہتے ہیں. عمل سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا فیوچر, بولو